بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کرتے ہیں وائی پالیسی امپلیمنٹیشن فیل۔ اس میں صرف پالیسی امپلیمنٹیشن کی بات نہیں ہوگی، اس میں پورے ایجنڈا کی سیٹنگ کی بات ہوگی، پورے ایویلویشن کی بات ہوگی، تھوڑا سا ڈیٹیل میں جائیں گے کہ کس طرح بیوروکریسی، یہ جوڈیشری کے سائڈ سے کچھ انٹرسٹ گروپس جو ہوتے ہیں وہاں سے جو ہے کس طرح پولیٹیکل انفلوئنس کیا ہوتی ہے، کس طرح ان سارے فیکٹرز کی وجہ سے جو ہے وہ پالیسی فیل ہو جاتی ہے۔ یہ ٹاپک میں نے اس لیے اٹھایا کیونکہ پاکستان میں بہت سارے ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں، بہت سارے ایسے سیکٹرز ہیں جہاں پہ پالیسی آلموسٹ فیل ہو چکی ہے۔ لاٹ آف ریزنز آج جو ہم دیکھیں گے، جو مین ہے، جو نیشنل لیول پہ، جو پروونشل لیول پہ جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں ان میں سے کس طرح انٹرونشن ہوتی ہے، پولیٹیکل انفلوئنس کس طرح ہوتی ہیں، بیوروکریسی کس طرح جو ہے اپنا رول ادا کر رہی ہے، ہمارے انسٹیٹیوشنز کتنے اسٹرانگ ہیں کتنے نہیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہم آج کی جو پریزنٹیشن ہے اس میں انشاءاللہ کور کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم آگے جائیں تو میں ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ ریسنٹلی ڈان نیوز میں، آئی گیس ڈان نیوز میں یہ آیا، دی نیوز میں آیا ہے جولائی 24 2020، جس میں لکھا ہے کہ یونیورسٹی آف پشاور unable to fully pay the staff due to financial crunch۔ اچھا، اس کا تھوڑا سا اگر یہ ہم ڈیٹیل میں دیکھ لیں، میں نے تو پڑھا ہے، مجھے نیوز پیپر کا زیادہ یاد نہیں تھا کہ کون سا نیوز پیپر تھا۔ اب یہ کیوں ہے، یہ جو ہے ان کے پاس، یعنی پشاور یونیورسٹی کے پاس فائنینشیل سٹیبلٹی، یعنی وہ اپنی فائنینشیل سٹیبلٹی جو ہے 3-4 مہینے بھی نہیں اس کو لیول پہ رکھ پا رہے۔ واٹ واز دا مین ریزن؟ دا مین ریزن واز دا پالیسی فیلور، کیونکہ پشاور یونیورسٹی سارا ریلائی کر رہی تھی، یہ جو اسٹوڈنٹ سے فی لیتے ہیں تو ساری چیزیں ان سے ہی ریکور کر رہی تھی۔ یونیورسٹی کے پاس کوئی ایسا اور میکینزم نہیں تھا، کوئی اور سی پالیسی انہوں نے نہیں بنائی تھی کہ جہاں سے وہ اپنی فائنینشیل سٹیبلٹی کو سٹیبل رکھ سکے۔ تو دیٹس دا ریزن، جسٹ اس لیے ٹاپک میں نے آج اٹھایا کہ جس میں ایسی چیزیں ہم دیکھیں، آپ کو تھوڑا سا جو ہے اس چیز کو ٹچ دے دیں کہ کس طرح جو ہے وہ پالیسی فیل ہو رہی۔ سو پشاور یونیورسٹی از دا بیسٹ ایگزامپل۔ پچھلے ہم 1 سال سے سن رہے ہیں کہ پشاور یونیورسٹی کا جو ہے وہ فائنینشیل سٹیبلٹی، فائنینشیل کرائسس وہاں پہ آ رہی ہیں، جو ہے کچھ لوگوں کو پے نہیں کر رہے ہیں، لوگوں کو نکال رہے ہیں، جو کنٹریکٹ پہ انہوں نے رکھا ہے 3-3 4-4 10 سال سے لوگوں کو رکھا ہوا ہے، ان کو جو ہے وہ پے نہیں کر رہے ہیں۔ a lot of issues, even we face a lot of issues like پشاور یونیورسٹی میں جو وزٹنگ فیکلٹی، جو کنٹریکٹ فیکلٹی ہیں، ان کو جو ہے لائک بہت زیادہ ڈیلے جو ہے وہ پے کیا جا رہا ہے۔ تو یہ صرف فیکلٹی کے ساتھ نہیں ہے، باقی جتنی سٹاف ہیں ان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ اس نیوز میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ گریڈ 1 سے گریڈ 16 تک جو ہے ان کو ایگزیکٹلی فل پے دیا جائے گا، اور گریڈ 16 سے گریڈ 19 تک آئی تھنک جو ہے ان سے 10% جو ہے وہ کٹنگ کی جا رہی ہے، اور گریڈ 19 سے اوپر جتنے بھی وہ ہیں ان سے 20% جو ہے وہ کٹنگ کی جا رہی ہے۔ سو سم تھنگ لائک دیٹ، وہ سب ہو جو، اور ایک اگر آپ انٹرسٹڈ اس کو دیکھ لیں، اٹ ول ہیلپ یو آؤٹ کہ کس طرح جو ہے وہ اسٹیبلٹی۔ تو یہ ایک اسٹڈی اس لیے بھی ضروری ہے کہ نیکسٹ ٹائم مے بی یو ول بی ان سچ اے پوزیشن کہ آپ کے ساتھ یہ سچویشن آ جائے کہ آپ نے اپنی جو ہے فائنینشیل کرائسس کو جو ہے وہ ریکور کرنا ہے، فائنینشیل کرائسس کو اسٹیبل رکھنا ہے، کہ فائنینشیل کرائسس نہ ہو، سوری، تو آپ نے کس طرح ان چیزوں کو پھر رکھنا ہے۔ سو دس ول ہیلپ یو آؤٹ کہ سچ کے اسٹڈیز آپ کو پتہ ہوں گی کہ کس طرح جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ سو پشاور یونیورسٹی کے پاس ابھی اتنی ریسورسز نہیں ہیں کہ جس پہ جو ہے فردر وہ انویسٹمنٹ کر سکے۔ تو یہ ایک بہت بڑا چنک ہے، بہت بڑی جو ہے فلا ہے، اینڈ دا بگ تھنگ از پشاور یونیورسٹی از دا موسٹ بگیسٹ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ انسٹیٹیوٹ ان کے پی۔ تو اگر ان کا یہ حال ہے تو باقی جتنے انسٹیٹیوشنز ہیں تو آئی گیس وہ اسی کو کاپی کریں گے، ان کا بھی سیم سچویشن ہوگا یا شاید اس سے ہی ورس ہوگا۔ سو فار آئی ہیو ہرڈ کہ جتنی پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم دیم، ان میں سے جو ہیں ان کی سٹاف کو ابھی ہاف جو ہے وہ پے کیا جا رہا ہے، لائک جس کی 30 سیلری ہے تو اس کو 15 پے کیا جا رہا ہے،
اور کچھ کو یہ بھی ہے کہ 15 سے یعنی 30 کے حساب سے یعنی ہاف جو ہے اس سے بھی کم دیا جا رہا ہے، یعنی 30-40% جو ہے ان کو پے دیا جا رہا ہے۔ تو اب یہ خیر یونیورسٹی کی اپنی وہ بھی ہے، سیم ود کے پی کے گورنمنٹ، بعض ایسی چیزیں ہیں، لیٹس ڈسکس اٹ انشاءاللہ ان ٹو ڈیٹیل ان دا ادر سلائڈس، یہ ساری چیزیں کس طرح ہو رہی ہیں۔ وائی پالیسی امپلیمنٹیشن فیل یا وائی پالیسیز فیل؟ A lot of reason. First, it vary from country to country, from sector to sector, from institution to institution. یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں جو ہیں وہ پالیسیز فیل ہو رہی ہیں، یہاں پہ بھی بہت ساری ایسی پالیسیز بنی ہیں جو آلموسٹ فیل ہوئی ہے۔ لائک ریسنٹلی میں آپ کو اگزامپل دے دوں کہ جرمنی میں پالیسی بنی ہے کہ جتنے امیگرینٹس ہیں ان کو وہ ویلکم کر رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر یورپین کنٹریز لائک فرانس، سوئٹزرلینڈ ہو گیا، آسٹریا ہو گیا، پولینڈ ہو گئے ہیں، ڈینمارک، یہ ساری جتنی کنٹریز ہیں، سویڈن ہو گئے، تو وہ ویلکم نہیں کر رہے، جرمنی کر رہے ہیں۔ تو اب وہ کہہ رہے کیونکہ ان کے پاس ابھی وہ برڈن اتنا زیادہ ہو گیا، اب وہ کہہ رہے کہ ہم یہ برڈن جو ہیں ہمیں اس پالیسیز کو فردر چینج کرنا چاہیے، کیونکہ اب جو نیکسٹ گورنمنٹ کے چانسز ہیں جو آ رہے ہیں، چانسز میں کہوں گا، تو وہ ابھی جو گورنمنٹ ہے ان کی پالیسی کے ٹوٹلی اپوزٹ ہے۔ لائک آپ پی ٹی آئی اور نون لیگ اور ان کی اگزامپل لے لیں، تو اس سچویشن میں اس طرح ہے۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ آ رہے ہیں تو وہ اس پورے ایم کوائٹ شیور، کیونکہ وہ ٹوٹلی انڈی امیگرینٹس ہیں، وہ ٹوٹلی جو ہے جتنے نیشنلسٹ نان جرمنز ہیں ان کے ٹوٹلی اپوزٹ، لائک وی ہیو سین دس ڈسکریمنیشن، وہ کلم یہاں پہ ہو رہا ہے، لائک بٹ نو بڈی ٹاک اباؤٹ اٹ۔ تو یہ فیکٹر ہیں، اگر وہ گورنمنٹ آ گئی تو یہ پالیسی جو ریسنٹلی وہ ابھی اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں بیکاز اٹ گیو اے لاٹ آف برڈن آن دی جرمن اکانومی، کیونکہ آلموسٹ ہر بندے کو وہ جو ہیں انشورنس بھی پے کر رہے، اکموڈیشن بھی پے کر رہے ہیں، اور ساتھ میں جو ہے 400 to 500 یوروز بھی وہ پے کر رہے ہیں، لیکن وہ جاب نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ ایک پالیسی چل رہی ہیں جو ابھی بھی جو ہے پولیٹکس میں بہت زیادہ اس کو کرٹیسائز ہو رہی ہیں۔ بریکسٹ کی اگزامپل لے لیں، جب اس پہ قانون بن رہا تھا کہ جو ہے بریکسٹ بنے، یونائٹڈ کنگڈم جو ہے وہ یورپین یونین سے علیحدہ ہو جائیں، تو اس پہ بہت زیادہ کیونکہ اس میں ریشو جو تھا وہ بہت کم ڈیفرنس تھا، 51% اینڈ 49% تھا، 51% فیور میں تھے کہ بریکسٹ بنے، 49% فیور میں تھے کہ جو ہیں وہ یورپین یونین کے ساتھ ہی رہنا چاہ رہے ہیں۔ تو ابھی اس میں ایک اور چیز یہ آ گئی ہے کہ اسکاٹ لینڈ جو ہے وہ بھی یونائٹڈ کنگڈم میں آ رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں یورپی یونین کے ساتھ جو ہیں رہنا چاہ رہے ہیں، ہم جو ہیں بریکسٹ کے ساتھ نہیں رہیں، کیونکہ ہمارے لیے اتنی وہ نہیں ہے، ہمارے پاس جاب رسپانسبلٹی اور یہ ساری چیزیں، ہم جو ہیں ٹریڈ وغیرہ اور ان ساری چیزوں کو آگے لے جا رہے ہیں۔ تو ابھی اس چھوٹی سی خیر چھوٹی سی تو نہیں ہے، بڑی سی جو پالیسی بنی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے ان پورے اکانومی کے کنٹریز کی اکانومی پہ بہت بڑا اثر پڑے گا۔ تو اب یہ کس طرح اس چیز کو ریکور کریں گے؟ آئی جسٹ گیو دس ایگزامپل کہ پاکستان میں صرف یہ نہیں ہو رہا، یہ باقی دنیا میں جو ہے بھی ہو رہا ہے۔ ابھی جس طرح قانون بنا ہے کہ انڈیا میں جس طرح مسلمانوں کو جو ہے وہ انڈیا 1970 سے پہلے جتنے بھی ہوں گے ان کو ڈکلیئر نہیں کیا جائے گا کہ وہ انڈینز ہیں، اگر ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹس وغیرہ اوبیسلی ان کے پاس نہیں ہوں گے، کچھ کے پاس نہیں ہوگا کہ وہ اسے اس وقت یہاں پہ تھے، یعنی انڈیا میں تھے، تو اس لیے ایسی چیزوں کا جو ہے پورے اکانومی پہ بڑا اثر پڑتا ہے، پورے آپ کی گورنمنٹ سٹرکچر پہ بڑا اثر پڑتا ہے۔ تو انڈیا کے ساتھ بھی یہ ہے، پاکستان کے ساتھ بھی یہ ہے، لاٹ آف ادر کنٹریز، جو صرف یہ نہیں ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کنٹری ٹو کنٹری ویری کریں، سچویشن ٹو سچویشن یہ ساری چیزیں ویری کریں۔ سو دیر آر لاٹ آف فیکٹرز، سیورل فیکٹرز جس کی وجہ سے جو ہے پالیسی امپلیمنٹیشن فیل ہو رہی ہے۔ فار دا لاسٹ 18 ایئرز آپ نے بہت ساری ایسی چیزیں دیکھی ہوں گی، ابھی آپ جو ہیں آپ کو سارا سب کچھ کلیئر ہو چکا ہے کہ گورنمنٹ چلتی ہے کس طرح چلتی ہیں، یہ انسٹیٹیوشنز وغیرہ اور ان کا سب کچھ کام۔ اچھا یہ ایک چیز بھی ہم صرف پالیسی کی بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک گورنمنٹ لیول پہ بھی ہے، کیونکہ سبجیکٹ ہی ایسا ہے
یہ آپ کے کارپوریٹ سیکٹر میں بھی ہیں، یعنی وہاں پہ بھی پالیسیز بنتی ہیں، وہاں پہ بھی رولز ریگولیشنز ہوتی ہیں، وہاں پہ بھی کنسٹیٹیوشن ہوتا ہے، ساری چیزیں جو ہے اسی لائن میں چلتی ہیں جس طرح آپ کی گورنمنٹ لیول پہ چلتی ہے، وہی پالیسی فالو ہوتی ہے۔ پالیسی ہے کہ آپ جو ہے مہینے پورے سال میں جو ہے 2 مہینے چھٹی کر سکتے ہیں، 3 مہینے کر سکتے ہیں، تو یہ سوشل سیکٹر میں بھی ہے، یہ آپ کی اس میں بھی ہیں، بٹ یہ اگین آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن ویری کرے، کچھ جو ہیں اس کو لمیٹڈ کر دیتے ہیں، کچھ اس کو زیادہ وہ لے لیتے ہیں۔ اگر آپ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں، گوگل کے ساتھ کام کر رہے ہیں، فیس بک کے ساتھ کام کر رہے ہیں، وہاں پہ پالیسی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوگی، وہاں پہ کام کرنے کا طریقہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوگا۔ اینی ہاؤ، اچھا دوسری بات موسٹ امپورٹنٹ آئی ووڈ پریفر کہ اس پہ زیادہ فوکس ہونا چاہیے کہ جتنی پالیسیز ہیں ان کی جو آؤٹ پٹ ہیں اور پھر اس کے ساتھ جو آؤٹ کم ہے، اچھا لیٹ می ایکسپلین دس آؤٹ پٹ اینڈ آؤٹ کم، ان کے لیے انڈیکیٹر بنانا چاہیے۔ وہ انڈیکیٹر کیسے ہوں؟ وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ انڈیکیٹر کوالٹیٹیو کوانٹیٹیو ٹرز میں ہوں، یعنی نمبرز میں ہو، اور اس میں سے جو ہاں آپ اس کو ایزیلی میئر کر سکیں۔ لیٹ سپوز کہ پالیسی ہے کہ کے پی کے کسی ایریا میں جو ہے وہ فیمیل امپاورمنٹ کرنی ہے، فیمیل کو جو ہے وہ جابز دے رہے ہیں یا ان کو بزنسز دے رہے ہیں، تو ہم دیکھ رہے ہیں آج کتنی جو ہے وہ رجسٹر ہوئی ہیں، آگے 2-3 مہینے بعد کتنی رجسٹر ہوئی، سو سچ انڈیکیٹرز آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی پالیسی کس لیول پہ جا رہی ہے، بٹ اگین دیر آر ادر فیکٹرز ایز ویل، آپ نے ان چیزوں کو بھی ساتھ میں دیکھنا ہے کہ ان میں فراڈ نہ ہو، وہ کسی اچھے ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، آپ نے ان کے لیے بھی کرائٹیریا سیٹ کرنا ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں پالیسی اس کی انڈیکیٹرز آپ بنا رہے ہیں تو اس کے لیے جو ہے آپ نے جو میکینزم بنائے ہیں وہ بھی جو ہے یونانمس ہو، وہ بھی ساروں کے لیے ایکول ہوں۔ اچھا ایک یہ چیز لیٹ می ٹیل یو کہ آؤٹ پٹ اینڈ آؤٹ کم یہ چیزیں کس طرح ہیں، تھوڑا سا آپ کو کلیئر ہو جائے۔ یہ آؤٹ پٹ اینڈ آؤٹ کم کا جو ہے وہ زیادہ تر ذکر ہوتا ہے، لیٹ می ہائی لائٹ اٹ مور، کہ یہ ان چیزوں کا زیادہ تر آپ کے سوشل سیکٹر میں اور پبلک سیکٹر میں زیادہ ذکر ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو پرائیویٹ سیکٹر۔ تو کیا ہوتا ہے، ہم ایکٹیویٹی پرفارم کریں، ایکٹیویٹی ہمیں آؤٹ پٹ دیتی ہیں، اسی آؤٹ پٹ سے ہم آؤٹ کم بناتے ہیں، اسی آؤٹ کم سے ہم امپیکٹ پہ بات کرتے ہیں۔ تو ہم جو چیزیں زیادہ میئر کرتے ہیں وہ موسٹلی آؤٹ پٹ ہوتا ہے اور آؤٹ کم ہوتا ہے، یہ دو چیزوں کے لیے ہم انڈیکیٹرز بناتے ہیں، ان چیزوں کو ہم میئر کرتے ہیں۔ جو امپیکٹ ہوتا ہے اسے ہم زیادہ میئر نہیں کرتے، وہ میئرمنٹ میں ہاں آئی گیس کہیں نہ کہیں اس کا ذکر ہوتا ہے، لیکن جتنی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ امپیکٹ کو میئر اتنا نہیں کرتی، وہ ان چیزوں کو میئر کرتی۔ until and unless your output is successful، آؤٹ کم obviously آپ کا سکسیسفل ہوگا۔ اگر یہ دونوں سکسیسفل ہے تو obviously آپ کا جو ہے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ سوسائٹی پہ، انسٹیٹیوشن پہ، گورنمنٹ پہ، کمیونٹی پہ، ان ساروں پہ جو ہے وہ اثر کس طرح پڑے گا۔ سو دس از جسٹ کہ آپ کی ایکٹیویٹی سے آؤٹ پٹ آتی ہے، دس ٹرمز زیادہ یوز ہوتا ہے، اس کو آر بی ایم بولتے ہیں، ریزلٹ بیس مینجمنٹ بولتے ہیں۔ اب وہ دیکھ لے، ڈاکومنٹس ہیں انٹرنیٹ پہ آپ کو مل جائیں گی جس میں ان چیزوں کا ذکر ہے کہ آر بی ایم کس طرح بنتا ہے، کیا چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ کنیکشن جو ہے وہ کس طرح سارا سب کچھ ہوتا ہے۔ سو جو آؤٹ پٹ ہوتی ہے وہ آپ کو آن دا اسپاٹ ملتی ہے، جو آؤٹ پٹ ہوتی ہے یعنی آپ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں ایگزیکٹلی آپ کو مل جائے۔ آپ لیٹ سے آپ گریڈ آپ کو اپنے پیپر کر لیا اور آپ کو جو ہے وہ گریڈ مل گیا، سو ایگزیکٹلی جو گریڈ ہے وہ آپ کے آؤٹ پٹ میں آتا ہے، اس کا جو ہے وہ فردر آؤٹ کم آپ پھر دیکھتے ہیں، آپ کی پوری ڈگری پہ اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے، امپیکٹ آپ دیکھتے ہیں آپ کی پوری لائف پہ کیا اثر پڑ رہا ہے۔ تو اسی طرح ہمارے ساتھ پالیسی بھی ہیں، اس طرح آپ کو دیکھتے ہیں کہ اگر لوگوں کو آپ جو ہے لیٹس گیو این سیم ایگزامپل کہ اگر ہم فیمیل کو جو ہے جاب اپرچونٹی دے رہے ہیں، بزنس اپرچونٹی دے رہے ہیں، تو وہ کو کیا آؤٹ پٹ آپ کو مل رہا ہے، یعنی کیا اس میں لوگ انٹرسٹ لے رہے ہیں، کیا وہ سب کچھ ہو رہا ہے، ڈپینڈ آن دا پروجیکٹ کہ آپ کون سا پروجیکٹ، کون سی آپریشنز آپ کر رہے ہیں، اس سے آپ کے آؤٹ کم اور اس کا ان کے امپیکٹ ان پہ لائف پہ کے جو ہے وہ کیا اثر پڑ رہا ہے، یہ چیزیں ضرور یاد رکھیں، دس از موسٹ امپورٹنٹ، آئی ایم کوائٹ شیور یہ آپ نے ضرور پڑھی ہے پروجیکٹ مینجمنٹ میں، یہ ریسرچ میتھوڈالوجی میں اور ان ساری چیزوں میں جو ہے آپریشن مینجمنٹ میں، اسٹریٹجک مینجمنٹ میں، یہ چیزیں
زیادہ ہائی لائٹ ہوئی ہے. تو آئی ایم کوائٹ شیور آپ نے یہ پڑھی ہے. سو آئی ایم ناٹ گوئنگ ان ٹو ڈیٹیل بٹ جسٹ ٹو ٹیل یو فار فیو منٹس کہ آپ کو ان چیزوں کا اندازہ ہو جائے کہ یہ چیزیں ضروری ہیں. یس اٹس میک سینس. کازز انالیسز اس میں پولیٹیکل انٹرفیئرنس، بیوروکریٹک سسٹم، سینٹرلائزڈ بیوروکریٹک سسٹم، پریشر آف ٹائم کنسٹرین کی بات ہو رہی ہے، پالیٹکس آف انٹرسٹ گروپ جو یونین وغیرہ بن رہی ہیں ان کی، رول آف بیوروکریسی، پور کوآرڈینیشن، ریسورس کنسٹرین، public participation and capacity of system. But these are not limited. There might be other factors. Because of these factors, we face the institution. If we face the policy implementation, we face the failure of policy implementation. So uh, these are the main factors which we are going to discuss inshallah in the next few slides. تو اچھا، political interference most important. All of you are very familiar with the term, maybe some of you are not, but let me tell you political interference ہماری پالیسی امپلیمنٹیشن میں بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ. یعنی آئی ہیو گیون سم لنکس اس دوسرے سلائڈس کے آخر میں جو ہیں، آپ کو وہ کائنڈلی اف یو ہیو ٹائم do watch them, do read them actually, and try to analyze what political interference کہاں پہ ہو رہی ہے، کس طرح ہو رہے ہیں. آپ نے ان کو جو ہیں، یہ جو آرٹیکلز ہیں، آپ نے ان کو اس کے لیے نہیں پڑھنا، پیپر کے لیے نہیں پڑھنا، بٹ دس از جسٹ فار یور انڈرسٹینڈنگ. سو دا بیوروکریٹک ڈیسیجن ریگارڈنگ دی اپوائنٹمنٹ، پوسٹنگ، ٹرانسفر اینڈ پروموشن، یہ سارا جو ہیں آپ دیکھتے ہیں پولیٹیکل جو ہیں، پولیٹیکل بیسس پہ ہوتے ہیں، پولیٹیکل انٹرفیئرنس پہ ہوتے ہیں. یہاں ہمارے جو ایک پی این سے لے کے، ایک کانسٹیبل سے لے کے، ایک عام جو ہیں، ایک ورکر سے لے کر، ایک مزدور سے لے کر، آئی گیس ٹاپ لیول پہ جتنی بھی وہ ہیں ساری پولیٹیکل انٹرفیئر. آئی ریئلی ڈونٹ ٹاک اباؤٹ دیز تھنگز ان ٹو ڈیٹیل، بٹ ہماری جو گورنر ہیں وہ بھی پولیٹیکل انٹرفیئرنس پہ ہوتی ہیں. تو یہ ایک ایسی پوزیشنز ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ وہاں مجھے پرسنلی ہو رہا ہے کہ اس لیول پہ جو ہیں اتنی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے. ایٹ لیسٹ اتنی ہونی چاہیے کہ آپ ایک کیپیبل بندے کو جو ہیں ایک اسٹریٹجک پوزیشن پہ رکھیں. بٹ اینی ہاؤ دس از اے ویری بگ ڈبیٹ. بٹ جسٹ ٹو ٹیل یو کہ ایک لوور لیول سے ایک ہائر لیول تک جو ہے، اتنے ہائر لیول تک جو ہیں وہ سارے پولیٹیکل انٹرفیئرنس پہ ہو رہی ہیں. اچھا، ان کی ٹرانسفرنگ، ان کی پوسٹنگ، بیوروکریسی میں جتنی بھی آپ دیکھتے ہیں میجورٹی آف دیم، in fact all of them in Pakistan, they are on the political interference اس کی وجہ سے ہوتی. اچھا، یہ باہر کنٹریز میں بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ ایک ایسے بندے کو پھر اس پوزیشن پہ لے آتے ہیں جو کیپیبل ہو اور ان ساری چیزوں کو جو ہیں اپنے لیول پہ پرفارم بھی کر سکے، اس لیول پہ پرفارم بھی کر سکے. اچھا، امپلائرز آر ہائر irrespective آف دی سوٹیبل کوالیفیکیشن، ان چیزوں نہیں دیا جاتا. اس کے صرف جو ہیں ایفیلیشنس کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس پارٹی کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں، اس کی جو ہے بیک گراؤنڈ کو، اس کی فائنینشیل سٹیٹس کو دیکھا جاتا ہے، اس کے بیسس پہ جو ہے اس کو ہائر ٹرانسفر کیا جاتا ہے. یس باقی چیزیں اور بھی ہیں. آئی وڈ سے کہ یہ صرف نہیں ہے کہ پاکستان میں صرف اور صرف پولیٹیکل انٹرفیئرنس پہ نہیں، بعض ایسی جگہوں پہ جو ہے پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں بھی ہوتی. بٹ اینی ہاؤ دیز آر دی مین فیکٹرز کی جس کی وجہ سے جو ہے وہ پالیسی فیلیور ہو رہی ہے. جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی جو ہاسپٹلز ہیں اور ان کی جو اسٹریٹجک پوزیشن کیا ہے، وہ سے چیف ایگزیکٹو کہا جاتا ہے، سم تھنگ لائک دیٹ. تو وہ بھی ایک جو جتنے ہاسپٹلز ہیں تو وہ بھی پی ٹی آئی جو ہیں اپنے بندے کو لے کے آتے، کوئی بھی گورنمنٹ ہو تو اسی بیس پہ اس کو جو ہے وہ لے آتی ہے. ہم واپڈا کی اس کی لیتے ہیں جو ان کا چیف ایگزیکٹو ہیں، تو وہ بھی پولیٹیکل انفلوئنس پہ آتا ہے. یس ہی ہیز اے اسٹرانگ بیک گراؤنڈ ان دیز واپڈاز آپریشنز اور ان سب کچھ ہوتا ہے، لیکن
تب بھی جو آتا ہے تو وہ پولیٹیکل بیسس پہ بھی آتا ہے. اچھا, موسٹ آف دی کنٹری آر awarded ٹو the political party workers. So I think I do need to go into detail. All of you are familiar with this statement and you totally agree with it, I'm sure. اچھا, پولیٹیکل انٹرفیئرنس, ریٹائر بیوروکریٹس, ان کو کنسلٹن ہائر کیا جاتا ہے, ان کو جو ہے for achieving political mileage rather than the serious implementation the policy provision. ایک آلریڈی جو ہے اس بندے کو رکھا جاتا ہے ریٹائر. بیوروکریٹ جو ہوتے ہیں وہ ہاتھی کی مثال ہے کہ ہاتھی کے جو ہیں وہ دانت کی مثال ہے کہ کتنی جو ہے اس کی قیمت ہوتی ہے, اگر وہ ہاتھی مر جائے تو اس کی قیمت اتنی بھی رہتی ہے. تو سو بیوروکریٹ جو ہوتے ہیں وہ ان کی قیمت وہی رہتی ہیں. اب اس سے ہماری جتنی پالیسی, میں پرسنلی اس پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری جتنی پاکستان میں پالیسی فیلور ہوتی ہے تو بیوروکریٹس کا 90% ہاتھ جو ہے وہ بیوروکریٹس کا ہوتا ہے. پتہ نہیں کتنی ایجوکیشن ان کو دی جاتی ہے, کتنی ٹریننگ دی جاتی ہے, کتنے پیسے ان پہ لگائے جاتے ہیں, کتنی مراحت ان کو دی جاتی ہے, بٹ ان کی جو ایٹیچیوڈ جو بنا ہوا ہے, اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 4-5 سال سے یہی ایک کنسیپٹ چلا ہوا آ رہا تھا کہ اچھا یہ 3 آرٹیکلز ہیں, آپ اس کو اوپن کریں, اس کو کاپی کریں, اس کو پیسٹ کریں جو ہے آپ کے کروم ہے یا وٹ ایور براؤزر آپ یوز کر رہے ہیں وہاں آپ پیسٹ کریں, اور یہ 3 آرٹیکل جو ہیں آپ جسٹ فار سیک آف مائی وڈ سے لائک 5 to 10 منٹس آپ دیکھ لیں کہ وہ کس, ایک تو آپ کو یہ اندازہ بھی ہو جائے گا کہ وہ لکھائی کس طرح کر رہے ہیں, دوسرا یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ان میں سے کن کن چیزوں کا ذکر ہوا ہے. تو یہ سارے پولیٹیکل انٹرفیئرنس اور بیوروکریٹک سسٹم کی بات ہو رہی ہے. آئی فاؤنڈ دیم انٹرسٹنگ, تو میں چاہ رہا ہوں اگر آپ میں سے کوئی انٹرسٹڈ ہو تو دیکھ لیں, پڑھ لیں. اچھا, آگے جو ہے وہ ہمارے پاس ہے سینٹرلائزڈ بیوروکریٹک سسٹم. یو آلریڈی نو وٹ از مین بائی سینٹرلائزڈ اینڈ ڈیسینٹرلائزیشن, وہ آپ کو سب کو پتہ ہے. تو ہماری جو فیڈرل سسٹم ہے پاکستان میں, انڈیا میں ہو گئے, جو ڈیموکریٹک فیڈرل سسٹم ہے, there has always been an uneven relation between the federation and federating unit. Yes, آج کل آپ دیکھ رہے ہیں جو پروونسز کا جو ہے فیڈرل کے ساتھ ایک مس انڈرسٹینڈنگ اور مس کمیونیکیشن چل رہی ہے, اور ان کا ریلیشن اتنا اسٹرانگ نہیں جا رہا ہے. یہ تو خیر 1947 سے آئی گیس یہی چلتا ہوا آ رہا ہے, بیکاز ہماری جو بیوروکریٹک سسٹم ہے وہ بنی ہی ایسی ہے جو ایک سینٹرلائز ہے. اس لیے جو ہے پی گورنمنٹ میں جو ہے وہ NFC ایوارڈ لے آئے, جس کی وجہ سے جو ہے آپ کی 18 امینڈمنٹ لے آئے ہیں. NFC ایوارڈ کے بیسس پہ جو ہے ان کو جو بجٹ ہے ان میں حصہ دیا جا رہا ہے. وی ول ٹاک اباؤٹ لیٹر واٹ اباؤٹ the NFC ایوارڈ. 18 امینڈمنٹ لے آئے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ سینٹر سے جو ہے آپ کی پوزیشن اور ریسپانسبلٹی اینڈ پاور لے کے جو ہے وہ سینٹرلائز کیا جا رہا ہے اس کو, یہ پروونسز کو, اور پھر پروونسز سے جو ہیں وہ لوکل گورنمنٹ جو ہیں ان کو یہ اختیارات دی جا رہی ہیں. سو دس ہاؤ اٹ شوڈ ورک. بٹ پاکستان, انڈیا, US, اس میں کیا ہے کہ جو ڈیسیجن پاور ہے وہ آپ کی سینٹرلائز باڈی کے ساتھ ہو رہی ہیں, اور وہی جو ہیں سارے کی پوزیشن پہ وہی ہوتے ہیں, وہی پالیسی بناتے ہیں, وہی اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, اور سارا سب کچھ انہی کا ہوا ہے. ان میں سے ایک فلا یہ ہے کہ ایک جو لوور لیول پہ ہوتے ہیں, آئی وڈ سے یس لوور لیول پہ جو انسٹیٹیوشنز ہوتی ہیں, جو یونٹس ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں, تو وہ اپنی ان پٹ اس میں نہیں دے پاتے, اس چیز کو اس طرح نہیں لے پاتے, اور جو پالیسی بناتے ہیں ان کو ان چیزوں کا اتنا ٹیسٹ نہیں ہو رہا کہ جس چیز کے لیے وہ پالیسی بنا رہے ہیں آیا وہ پالیسی سکسیسفل ہے یا نہیں ہے. امریکہ میں جو ہے اگر لیٹس سے کوئی پریزن کے لیے جو ہے پالیسی بنا رہے ہیں کہ ان میں سے جو ہیں جتنے لوگوں کو ایسی یونٹس میں رکھیں گے, ایسے جگہوں پہ جو ہیں ان کو رکھیں گے, تو وہاں جو بندہ ہوتا ہے جو پالیسی بناتے وہ وہاں جا کے اسی سیل میں, اسی جگہ پہ جو ہے اسی پریزن میں وہ ٹائم گزارے گا, وہ ساری چیزیں انالائز کرے گا, ان ساری چیزیں اس کو پتہ ہوگی, وہاں سے نکل کے جو ہے وہ پھر پالیسی بنائے گا. سو یہ ایک جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ان میں سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے.
اسی طرح جو ہے آپ یورپ کی، اسی طرح آپ انگلینڈ کی اگزامپل لے، اسی طرح جو ہے آپ اور کنٹریز کی اگزامپل لے، ڈیولپ کنٹریز کی، جس طرح جو ہے وہاں پہ یہ سارا سب کچھ کس طرح ہو رہا ہے. اچھا، ایک تو یہ بھی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے فیل دیٹ اسٹرانگ سینٹرلائز گورنمنٹ پرووائڈ اسٹرینتھ ٹو دا فیڈریٹنگ یونٹ. ان کا بھی ایک ایٹیچیوڈ ہے کہ کیونکہ ہم تو سینٹر میں ہیں تو ہم تو ساری چیزیں ہم ہی چلائیں گے. اس لیے اس ایٹیچیوڈ کی وجہ سے جو ہیں وہ پالیسی، بہت ساری پالیسیز، بہت ساری چیزیں فیل ہو جاتی ہیں. اچھا، ویئر از دا یونٹ اور اسٹیٹ، پروونسز، ڈسٹرکٹ وغیرہ، وہ یہ فیل کرتے کہ جو ہے ہمیں اسٹرانگ ہونا چاہیے، ہمیں جو ہے انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، ہم ساری چیزیں پالیسیز خود بنائیں، ہم ساری چیزیں خود کریں. بٹ نو، دے آر بونڈ کہ فیڈرل یونٹ جو ہے، فیڈرل گورنمنٹ آپ کی جو بھی پالیسی بناتی ہیں وہ آپ کی پروونشل اور لوکل لیول پہ جو بھی ہوگی، ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوگی، لوکل لیول پہ ہوگی، وہ اسی چیز کو اس طرح امپلیمنٹ کرے گی جس طرح انہوں نے بنائی ہوئی ہے. اچھا، each origin of the state need to work as a synergy where the constitution, political and economic interests are not overstepped by each side. یہ تو انہوں نے ایک سجیشن دی ہے کہ خیر اس طرح ہونا چاہیے کہ وہ ایک کنسوشن میں، ایک انڈرسٹینڈنگ میں، ایک سائنرجی میں جو ہے وہ کام کریں، اور اسی ایک انسٹیٹیوشن میں جو ہیں اسی ایک کنسٹیٹیوشن کے امبریلا کے نیچے جو ہیں ساری چیزیں چلتی رہے، اور اپنے انٹرسٹ اور پولیٹیکل اور اکنامیکل ان کو جو ہیں یعنی اتنی وہ نہ کرے، دوسروں پہ جو ہیں وہ نہ کرے، فورس نہ کرے. اچھا، the other issues is the implementation gap. yes، میں نے شروع میں کہا کہ ان کو جو ہے وہ چیزیں کلیئر نہیں ہوتی جو فیڈرل بناتے ہیں، ان کو وہ چیزیں کلیئر نہیں ہوتی کہ جو فیڈریٹنگ یونٹ ہے. فیڈریٹنگ یونٹ از آئی مین بائی پروونسز، اسٹیٹ، ڈسٹرکٹ، لوکل گورنمنٹ، یہ ساری چیزیں. تو ان کو یہ نہیں ہوتا کہ آیا امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کر پائیں گے، وہ ہوگا یا نہیں ہوگا. دا بیسٹ ریسنٹ ایگزامپل از وی آلویز گیو کہ جو آپ کی بی آر ٹی وغیرہ بنی تھی تو وہ کس طرح امپلیمنٹیشن گیپ اس میں آیا تھا. تو دس از ویری کلیئر ٹو آل آف اس. اچھا، پھر فیڈرل گورنمنٹ از یوزلی ولنگ ٹو شفٹ دا رسپانسبلٹی آف امپلیمنٹیشن. یس، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پالیسی بنائی، ہم امپلیمنٹیشن جو ہے ان کو دے دیتے ہیں، ہماری جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں ان کو دے دیتے ہیں، اور الٹیمیٹلی وہ اس کو اس طرح نہیں کر پاتے. تو وہ اپنی رسپانسبلٹی، ہم نے تو صحیح چیز بنائی تھی، آپ نے نہیں کی، آپ نہیں کر پائے، آپ کی کیپیسٹی یہ نہیں ہے، آپ نے وہ نہیں ہے. پر ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ نے جو پالیسی بنائی تھی کیا آپ نے ان کی کیپیسٹی کو رکھ کے بنائی تھی، یا آپ نے جو ہے ان کو نیگلیکٹ کیا تھا، ان کو اگنور کیا تھا. یہ ساری چیزیں ہیں. اچھا، ایک یہ بھی ہے کہ پالیسی پریپریشن ہے دی فیڈرل لیول سیٹ آبجیکٹیوز اینڈ گائیڈ لائن وداؤٹ پراپر انڈرسٹینڈنگ آف دی لوکل سچویشن ان کلچر. وہی بات آ گئی، ڈائیورسٹی آف گراؤنڈ ریالٹی ود ان ایچ یونٹ از این انٹرا یونٹ. اچھا، یہ بھی ہوتا ہے سم ٹائم کہ آپ کی جو یونٹس ہوتے ہیں، فیڈریٹنگ یونٹس ہوتے ہیں، ڈسٹرکٹس ہوتی ہیں، پروونسز، ان کی آپس میں جو ہیں اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، اتنی جو ہے ایک دوسرے پہ اتنا سپورٹ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے جو ہے سینٹرل گورنمنٹ کو جو ہے وہ ایک ایج مل جاتا ہے اور اس چیز کو اصطلاح جاتا ہے autonomous entity and free to make policy decision and its suit to each provinces. yes، autonomous جو ہے، اگر autonomous ہو تو وہ خود وہ کریں گے، وہ سارا سب کچھ خود بنائیں گے. اچھا، دا کنفلکٹ آف ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز، جس کی وجہ سے اپنے پاکستان میں آپ دیکھ رہے کہ ہمارے پاس این ایف سی ایوارڈ جسے ہم کہتے ہیں وہ بنا تھا. اچھا، این ایف سی ایوارڈ کیا ہے، میں نے نیچے جو ہے وہ دیا بھی ہوا ہے کہ ایکچولی این ایف سی ایوارڈ از کے جو آپ کی پروونسز ہوتی ہے پاپولیشن کے بیسس پہ جو ہیں، خیر یہ تو ہم کلاس میں آئی ریممبر ہم ڈسکس بھی کر چکے ہیں کہ آپ کی جو پاپولیشن ہوتی ہے اس کے بیسس پہ جو ہیں آپ کو فیڈرل گورنمنٹ جو ہیں آپ کو بجٹ میں ریسورسز ایلوکیٹ کرتے ہیں، پیسے فائننس ایلوکیٹ کرتی ہیں. تو یہ ایگزیکٹو، چیف ایگزیکٹوز ہو گئے، منسٹری ہو گئے، آپ کی گورنرز ہو گئے، آپ کے آئی گیس گورنرز کا تو مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے.
बट चीफ एग्जेक्टिव्स हो गए, आपके प्राइम मिनिस्टर हो गए, आपकी जो हैं ये अदर मिनिस्टर्स हो गए, तो वो इसमें बैठते हैं और उनको जो है वो फिर उसके बेसिस पे जो है आपकी फेडरल गवर्नमेंट बजट जो है वो एलोकेट करती हैं आपकी प्रोविंसेस को। तो ये पाकिस्तान में यस, दिस इज़ एन अचीवमेंट, दिस इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि उससे पहले जो है ये चीज़ें क्लियर नहीं थी कि किस प्रोविंसेस को कितना दिया जा सके। अच्छा, सम टाइम ये भी होता है कि लेट्स सपोज कि हमारी जो सेंसेस होती हैं, जो पॉपुलेशन जो है उसकी काउंटिंग करते हैं, सेंसस जो होते हैं, तो उनमें से भी जो है रद्द बदल करते हैं हमारी फेडरल गवर्नमेंट। लेट्स अब बिग एग्जांपल जो कराची में हुआ है, कराची की आबादी को जो है वो बहुत कम फिगर में जो है शो किया जा रहा है। वी हैव हर्ड के 4 से 5 करोड़, आई वुड से कि उतनी पता नहीं, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली, सिर्फ सुना ही है कि इतनी जो है उनकी आबादी है, और वो जो है सेंसस में बहुत कम शो किया जा रहा है, जिसकी वजह से उनको जो है एनएफसी अवार्ड में जो बजट एलोकेशन है वो बहुत कम हो रही है। सो ये एक रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन की, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन की जो है वो मेन फैक्टर एक ये भी है। अच्छा, फिर है प्रेशर ऑफ टाइम, जिसकी वजह से जो है वो पॉलिसी फेल हो जाती है। अगेन आपके जहन में तो यही चीज़ आ रही होगी कि जो बीआरटी हमारे पास, यस यस, दिस इज़ द बिग एग्जांपल। पुअर प्लानिंग, यस, पुअर इम्प्लीमेंटेशन, यस, पुअर पॉलिसी, यस। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें वो रही है। सेकंड, रूलिंग पार्टी इज़ ऑलवेज इन हरी। आई वुड गिव एन एग्जांपल, जो प्रैक्टिकल एग्जांपल हमारे साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आई वाज इनवाइटेड बाय वन ऑफ द एग्रीकल्चर पार्लियामेंट्री सेक्टर इन लास्ट गवर्नमेंट की जो पीटीआई गवर्नमेंट थी उसमें से। तो जो एग्रीकल्चर की जो डीजी थे वो प्रेजेंटेशन दे रहे थे, एंड वी वर इनवाइटेड लाइक 6 7, नॉट 6 7, 3 4 4 5 पीपल जो है वो हम इनवाइटेड थे एज अ आउटसाइडर, एज अ कंसल्टेंट, एज अ एनालिस्ट, कि जो प्रपोजल वो दे रहे हैं हम उसको थोड़ा सा एनालाइज कर सकें। क्योंकि जो पार्लिमानी सेक्रेटरी थी, आई डोंट वांट टू नेम हर, तो वो कह रही थी कि क्योंकि मुझे जो है इन टेक्निकल चीज़ों में इतनी नो हाउ नहीं है, बट टेक्निकल चीज़ें आप देख लेंगे। वी हैड अ वेरी गुड रिलेशन विद हर, तो टेक्निकल चीज़ें हम देख लेंगे और बाकी जो ब्रीफ चीज़ें हैं वो देख लेंगे। सो हमें जो प्रेजेंटेशन दी गई थी तो उनमें से 3 4 घंटे बाद वी हैव हर्ड दिस के मैं तो 1 2 साल में जो है हमारी जो पोजीशन है वो ख़त्म हो जाएगी। सो मैंने अभी कुछ आउटपुट जो है वो जल्दी में जो है डिलीवर करना है, एज सुन एज पॉसिबल, सो मेक इट एज क्विक एज यू कैन। सो ये जो प्रोजेक्ट है ये 5 साल में वेट नहीं कर सकती, मैं इस चाहती हूँ कि ये जो है 1 2 साल में ही कंप्लीट हो जाए, दैट्स इट। और वो कह रहे हैं, वो उसको कन्विंस कर रहे हैं कि जो चीज़ें आप बता रही इसकी वजह से आपकी पूरी क्वांटिटी पे जो क्वालिटी पे जो है बड़ा असर पड़ेगा। तो वो कह रही कि इट्स नॉट माय बिजनेस, मैंने कुछ चीज़ें डिलीवर करनी है, मैंने अपनी पार्टी को डिलीवर करनी है, मैंने चीफ मिनिस्टर को डिलीवर करनी है। सो एज सून एज पॉसिबल ये सारी चीज़ें, जस्ट टू टेल यू के आई वाज शॉक्ड कि हमारे जो है कितने लेवल पे आ गए हैं। तो दिस इज़ देयर द पॉलिटिकल पार्टीज दे आर इन हरी, बीआरटी, यस, दे आर इन हरी। यही सब कुछ हो रहा है कि किस तरह जो है चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, प्रेशर टैक्टिक्स आर एम्प्लॉयड ऑन द इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज, यस, जो आपकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी होती हैं उस पर फोर्स किया जाता है कि उनको उनकी टेक्निकल स्किल्स को नहीं देखा जाता, उन पे फोर्स किया जाता है कि बस दाहो zerka wishabi bas in khalidi puri da lagyashi varta। अच्छा, the normal courses is also selected on the person as per the rule regulation। अच्छा, ये चीज़ें भी हैं, क्वालिफिकेशन उन चीज़ों को नहीं किया जाता रहा, वो चीज़ें इग्नोर कर देते हैं, एंड मैनी मैनी मोर, जिसकी वजह से जो है वो प्रेशर ऑफ टाइम इज द मेन फैक्टर। पॉलिटिक्स ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप्स,
شروع میں نے آپ کو ایک ایگزامپل بھی ساتھ میں وہ شیئر بھی کی. تو یہ انٹرسٹ گروپس جو ہوتی ہیں، جو یونینز ہوتے ہیں، وہ بہت مسئلے بناتے ہیں آپ کی. آئی ریمبر اسٹل ریمبر 6-7 ایئرس سے پہلے کی جو، بیکاز موسٹ آف مائی فیملی ممبرز دے آر ورکنگ ان وابڈا، تو جو وابڈا کے چیف ایگزیکٹو سلیکٹ ہوئے تھے وہ تھوڑے سے اسٹرکٹ تھے، تھوڑے سے نہیں زیادہ اسٹرکٹ تھے. تو وہ چاہ رہے تھے کہ چیزیں زیادہ تر جو ہیں اس لیول پہ چلے جو اس لیول پہ وہ چاہتے ہیں، یا جس لیول پہ ان کو کمانڈ کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے جو ہیں وہ یونینز جو ہیں وہ انہوں نے بڑا اسٹرانگ ہولڈ تھا ان کا پورے وابڈا میں. تو انہوں نے جو ہے اس پورے جو اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی اس کو کینسل کیا ہے، اور اس بندے کو چیف ایگزیکٹو کو جو اس کے سب سے زیادہ وہ سپیریئر پوزیشن پہ تھے ان کو جو ہے وہ گھر بھجوایا ہے. 2-3 مہینے جو ہے وہ یونین والے کام نہیں کر رہے تھے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ گورنمنٹ پریشر میں آ گئی، اور جو ہے چیف ایگزیکٹو کو جو ہے وہ گھر بھجوا دیا ہے، اور وہ اپنے بندے کو، یعنی ان کی جو خواہش تھی کہ جو بندہ ہے تو یونین جو ہے اس کو لے آئے. سو اس کی وجہ سے آپ کی پوری انسٹیٹیوشنز پہ، پوری پالیسی پہ اثر پڑتا ہے. The role of the interest group cannot be limited to policy formulation. Yes, ہر لیول پہ جو ہیں وہ آپ کے لیے دیٹس the reason I told you کہ آپ جب بھی ایجنڈا سیٹ کرتے ہیں تو یہ ضرور یاد رکھیں کہ ایسے انٹرسٹ گروپس، ایسے اسٹیک ہولڈرز، ایسے ایکٹرز، ایسے ایجنٹس، وہ آپ کو اس چیز میں کتنا ہیلپ کر سکتے ہیں، کتنا ہیلپ نہیں کر سکتے. دیٹس وائی وی کم اپ ود دا اسٹیک ہولڈر میپنگ، اسٹیک ہولڈر مینجمنٹ. یہ ساری چیزیں ہم اس میں سے جو ہیں اس کو اس میں انالائز کرتے ہیں اس چیز کو کہ ہم آگے جا کے اس چیز کو کس طرح لیں. The group labor unions or trade unions exert their influence to either stop or hinder the implementation of the public policy. Simple یہی ہے کہ وہ کس طرح جو ہے اس چیز کو، میں نے ریسنٹلی اگزامپل آپ کو دے دی، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. There could be various reasons for their roles and behavior, environmental policy وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کس طرح ہو رہی ہیں، ان میں سے جو ہے ان کا انفلوئنس کس طرح ہو رہے ہیں. This policy become an easy target because several policies and implementation do not comply with the state regulation or evade industrial law. اچھا، جو ٹریڈ یونین جو ہے ان کا انفلوئنس، انٹرسٹ گروپس ان کا انفلوئنس، یہ جو یونینز ہوتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا ڈیبیٹ اب بھی چل رہا ہے کہ یہ ہونے چاہیے، یہ نہیں ہونے چاہیے. اگر یہ ہیں بھی تو ان کا بھی ایک لیول پہ ہونا چاہیے کہ اس لیول پہ جو ہے وہ اتنے اسٹرانگ ہو، اس سے زیادہ نہ ہو، کیونکہ پھر وہ وابڈا کے جو چیف ایگزیکٹو کے ساتھ انہوں نے جس طرح کیا تھا وہ بھی اس طرح کر پائیں گے، کسی لیول پہ بھی جو ہے وہ کر پائیں. اینی ہاؤ انٹرسٹ گروپس وی شوڈ کیپ اٹ مائنڈ کہ کس طرح جو ہے وہ انٹرسٹ گروپ جو ہیں کس طرح جو ہے آپ کو انفلوئنس کر سکتی ہیں. اچھا، پھر ہے ہمارے پاس ایک یہ بھی ہے کہ اگر کسی ایریا میں، زیادہ تر یہ پنجاب میں، ہمارے ہاں الحمدللہ اتنی نہیں ہے، پنجاب میں ہو گئی، سندھ میں ہو گئی، بلوچستان میں بھی ہے آئی گیس، کہ جہاں پہ وہ لینڈ لارڈ ہوتے ہیں، جہاں پہ وہ ڈیرے ہوتے ہیں، جہاں پہ جو ہے وہ فلانا زندہ ہے، فلانا یہ ہے، فلانا وہ کنسپٹ ابھی بھی چل رہا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے لوگ دوسرے بندے کو جو ہے ووٹ نہیں دے پا رہے ہیں، اس کو جو ہے وہ سپورٹ نہیں کر پا رہے ہیں. اس وجہ سے جو ہے اس ایریا میں جو ہے انسٹیٹیوشنز نہیں بنتے، وہاں پہ ایجوکیشنز نہیں ہوتی، وہاں پہ فردر کام نہیں ہوتا، اور لوگ جو ہیں اسی طرح اسی پرانے اس تھاٹس کے ساتھ زندہ ہیں، زندگی گزار رہے ہیں. اور یہ ساری چیزیں تو یہ ایک انٹرسٹ گروپس جو ہوتی ہیں جو آپ کی نیشنل لیول پہ جو ہیں وہ بہت زیادہ اچھا، وہ انٹرسٹ گروپ جو ہیں فردر پھر آپ کو اور کام کرتے تو آپ نے ان کو بھی اسٹیک میں لینا ہے، کیونکہ وہ انٹرسٹ گروپ ہے ہی، وہاں پہ آپ کوئی یونیورسٹی بنا رہے ہیں اور ان کا اسٹیک ان میں سے نہیں ہے. So these interest group become the enemy of the project and they kill the whole project. So one way or another possible ہے کہ یہ بھی ہے. اگر یہ انٹرسٹ گروپ، یہ ایک اور ڈبیٹ ہے کہ ان کو کنٹرول کس طرح کیا جا سکے.
یہ زیادہ ٹائم لے گا کیونکہ موسٹلی لوگ ان کے ساتھ ملے بھی ہوئے ہیں، تو اگر وہ لوگ سارے ملے ہیں ان کی مینٹیلٹی چینج نہیں ہو رہی. بٹ آئی ووڈ سے یس دا ایجوکیشن پلے اے ویری امپورٹنٹ رول، کہ اگر ان کو ایجوکیٹ کریں، اگر وہ ان کو ایجوکیٹ کیسے کریں گے، وہاں سے ان کو جو ہے کچھ لوگوں کو جو ہے اسکالرشپس پہ بھیجیں، کچھ لوگوں کو جو ہے دوسرے پروونسز میں دوسرے انسٹیٹیوشنز میں بھیجیں، وہاں وہ لوگ اسٹڈی کریں، فری آف کاسٹ اسٹڈی کریں، اور پھر جائے وہ وہاں واپس جائیں اور ان چیزوں کو جو ہے اس طرح امپلیمنٹ کریں. سو یہ ایک آئی ووڈ سے کہ گیپ ہے کہ جس کو فل کیا جا سکتا ہے ایجوکیشن کے تھرو. اچھا، ہمارے پاس پھر نیکسٹ جو ہے وہ رول آف بیوروکریسی. یس، bureaucracy has been considered the backbone of the public policy implementation. جس طرح آپ نے جو مونٹیس کی جو کنسپٹ پڑھا تھا سپریشن آف پاور، جس میں لیجسلیچر، جس میں ایگزیکٹو اور جس میں جوڈیشری، یہ تین پلرز ہیں جو آپ کی پوری اسٹیٹ جو ہے ان پہ وہ ہوتی ہیں. تو ہماری جو لیجسلیچر ہوتے ہیں وہ آپ کی پالیسی بناتے ہیں، جو بیوروکریسی ہوتی ہیں، جو ایگزیکٹوز ہوتے ہیں وہ آپ کی پالیسی امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو ان کی جو سکلز وغیرہ وہ اتنی نہیں ہوتی. ان کو جو ہے لیٹ سے ایک بندہ جو ہے وہ ہیز اے ڈاکٹر، ان کی جو ہے ہیلتھ میں ان کی ایکسپیرینس ہے، اور آپ نے ان کو جو ہے منرلس پہ لگا دیا ہے، تو ہاؤ ہے کین ہی پرفارم دوز آپریشنس. یہ ایک فلا ہے، بہت بڑی بات ہے جو ان میں سے جو ہیں وہ کیا جاتا ہے. اچھا، the key reason for their demand is the inequality and inequalities between the higher bureaucracy and the supporting staff. یہ یہ بھی ہیں کیونکہ جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں ان کی مینٹیلٹی تھوڑی سی نہیں، زیادہ تر ڈفرینٹ ہوتی ہے. ہر ایک چیز کو وہ اپنے طریقے سے کرتے ہیں. somehow it is good, I would appreciate ہونا چاہیے اس طرح. بٹ ہر جگہ پہ اس طرح نہیں ہوتا کیونکہ آپ کی اسٹاف جو ہے آپ اس کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ کیسے ہیں، ان کا ایٹیچیوڈ، ان کا رول، ان کی ایجوکیشن، ان کا بیک گراؤنڈ، ان کا کلچر، ان کا رہنا سہنا، ان کا کام کرنے کا طریقہ، ان کا کلچر، ساری چیزیں، ان کے آفیسز میں آنا اور یہ ساری چیزیں وہ کس طرح ہو رہی ہیں. اگر آپ ان کو کنٹرول کر پائیں گے تو دا ریسٹ آپ کے لیے شاید وہ ایزی ہو جائے. اچھا، پھر ہے کہ ان کے ساتھ میں نے یہ 3 آرٹیکلز بھی جو ہیں وہ شیئر کیے ہیں، یہ بھی آپ ضرور دیکھ لیں. بٹ جسٹ ٹو ٹیل کہ آپ اتنا ڈیٹیل میں خیر نہ جائے، اگر آپ پڑھنا چاہتے پڑھ لیں، بٹ not for sake of your papers or for the exam, but just for your understanding. اچھا، the struggle on the demand or the demand of staff or lower bureaucracy may affect the implementation negatively, hence they lead to policy failure. Yes, this is true. جو لوور لیول پہ لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر جو ہیں وہ انڈیکیٹرز اور وہ اسٹیٹسٹکس وہ نہیں دے پاتے، جس کی وجہ سے ہمیں لگ رہا ہے کہ now we are going in a very good direction, but ultimately ہم ایک ورس سچویشن میں چلے جاتے ہیں، پھر ہمارے لیے وہاں سے واپس آنا جو ہے وہ ہائر ہو جاتا ہے. پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ the attitude of higher bureaucracy is generally favorable in the policy implementation process. Their interests are well guarded by the political elite because of the politicians. Yes, جو بیوروکریسی میں آپ کے پاس لوگ ہوتے ہیں، ہائر بیوروکریسی میں ان کے سٹیکس ہوتے ہیں منسٹرز کے ساتھ، اسٹیٹس کے ادر جو بڑے بڑے پوزیشنز ہیں ان کے ساتھ جو ان کی سٹیکس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کا پورا اس پہ اثر پڑ جاتا ہے. اینڈ مینی مینی مور. لیٹ می ٹیل یو اگین، جو جتنی سلائڈز میں چیزیں زیادہ ڈال دیتا ہوں بیکاز آپ کے لیے آسانی ہو جائے. آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو زیادہ آپ کے لیے کہ ایک سلائڈز میں جو ہے وہ ایزی ہو جاتا ہے ردر دین ریفرنگ بیک ٹو دا بک. بٹ آئی ول آلسو اٹیچ بکس جہاں سے میں یہ ریسورسز اٹھاتا ہوں، وہاں سے بھی آپ کے لیے جو ہے وہ آسانی ہو جائے گی. اچھا، پور کوآرڈینیشن بٹوین آل آف the institutions, departments, units, divisions and many more، جس کی وجہ سے جو ہیں وہ پالیسی فیلیور ہو جاتی ہے. لیٹس سے فائنینس سے جو ہے آپ کے پاس فائنینس سے پیسے آتے ہیں، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ آپ کی چیزوں کو، ساری چیزوں کو پلان کرتے ہیں، ویلفیئر والے ان کو دیکھتے ہیں، پاپولیشن والے دیکھتے ہیں، انوائرمنٹل والے وہاں سے الگ دیکھتے ہیں، ایجوکیشن والے الگ دیتے ہیں. بٹ ان کا آپس میں جو ہے اتنی انڈرسٹینڈنگ، اتنی کوآرڈینیشن نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے جو ہے آپ کی پوری پالیسی جو ہے آلموسٹ
فیل ہو جاتی ہیں. And there are usually missing links in the administration and bureaucratic setup to make the policy implementation, which makes the policy implementation complex and difficult. Yes, missing links ایک بندے کے دوسرے بندے کے ساتھ نہیں لگتی. آئی ہیو سین پرسنلی جو ہماری کے پی کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ یہ چیز بہت زیادہ ہے. فلانی سر میں نے لگی فلانے میں نے دے خدا فلانے دا سے دے اور اس کی وجہ سے اس کے لیے جو ہیں وہ چیزیں کریٹ کر رہے ہیں. وہ صرف خیر تو وہ چیزیں تو پشاور یونیورسٹی میں بھی ہیں. یہ بھی سارا سب کچھ کسی لیول پہ بھی آپ دیکھ لیں تو یہ چیزیں جو ہیں سم ہاؤ they are present there, and there is always a fear of territory, and no ministry or department would allow to be overstepped by some other ministries. Yes, یہ بھی ہے کہ دبل کار کے کار بنے لرے خپل کار سر بکار لرے تو اس کی وجہ سے یہ بھی ہے. دیٹس وائی وی ہیو دس چیف منسٹر چیف ایگزیکٹو کہ جو وہ اپنے لیول سے اس کو دے کے ان چیزوں کو کوآرډینیټ کریں. تو خو به ډېر ښه سړی خو هغه چې دومره پاور نشته چې هغه ته دا ټول هر څه خپلو کې کوآرډینیټ کړي ځکه دس از ایکچولی یور جاب ٹو کوآرڈینیٹ دیم. تو آپ اس کو نہیں کر پاتے تو دس از یور فیلور. الٹیمیٹلی وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ ہی کے کندھے پہ جو آئیں گی. اچھا ریسورس کنسٹرین, یس ریسورس کنسٹرین ہے ہمارے پاس. پالیسی جو ہیں وہ فیل ہو جاتی ہیں کیونکہ پیسے نشتا, گاڑی نشتا, مشینری نشتا, خلق نشتا, ایکسپرٹ نشتا. میں نے یہاں تک سنا ہے کہ جو آپ کے بی آر ٹی کے لیے جو ڈرائیورز ہیں وہ بھی پنجاب سے جو ہیں انہوں نے ہائر کیے ہوئے ہیں کیونکہ جو یہاں کے جو لوگ تھے ہم نے ہائر کیے تھے وہ ان کی اتنی ایکسپرٹی نہیں تھی, وہ نہیں کر پا رہے تھے, ان کی ایجوکیشن اتنی نہیں تھی. هر څه پوهېدنه ګاډی خو به ډېر ښه چلولو خو نور چې دی هغه پوهېدنه چې دا به فردر رائټینګ وغیرہ شو یا نور څه شو یعنی ٹیکنیکل کار شو یا داسې څه ایجوکیشن سے ریلیٹڈ تو وہ ساری چیزیں هغه مسئلے هم پکې چې دی هم حل کړه. I've heard this from the BAT project director, انہی سے میں جو ہے لائف میں نے سنا ہے اور وہ اس چیز کو کہہ رہے تھے کہ منگا پنجاب نے چې دی خلق ہائر کړي دي. It's the policy of the purpose of implementation, make plans, develop programs and implement projects. نو دا خوشته پکې دا مسئلے ہو پکې وي. In case of Pakistan, the 5-year development plan 5 سالہ منصوبہ 10 سالہ منصوبہ اور ان چیزوں کو دیکھتے ہیں وہ ان کو فردر جو ہیں they are further bifurcated into annual development program and then divided into different sort of projects. ناغا چې دی هغې کې هم چې دی ریسورس کنسٹرین نہیں دیکھا جاتا اور ریسورس کنسٹرین جو ہے وہ ایگزسٹ ہوتے ہیں وہاں پہ اس کو جو ہے اگنور کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ 25 سال سے آپ 5 سال منصوبہ بنا لیں, 5 سال سے آپ 1 سالہ منصوبہ بنا لیتے ہیں لیکن ان میں سے جو ہیں وہ آپ نے فردر لنک کرنی ہے اور جو ریسورسز کو دیکھنی ہے وہ چیزیں مسنگ ہیں. These projects are the key element for the project deliverables. Yes, اسی پروجیکٹس پہ جو آپ اینول بناتے ہیں وہ اپنی ان ساری چیزوں کے ساتھ لنک کرنے اس کو دیکھنا ہے. اگر وہ سکسیزفل ہوں گے تو آپ کا 5 سالہ منصوبہ سکسیزفل ہوگا, 5 سالہ منصوبہ کا پورا جنریشن پلان جو ہے وہ سکسیزفل ہوگا. تو آپ جتنا لوور لیول پہ آئیں گے اتنے لوور لیول پہ آپ نے اتنا اسٹرانگ بھی بنانا ہوا ہے. اچھا پھر ہے ہمارے پاس پبلک پارٹیسپیشن. ماشاء اللہ وہ تو پاکستان میں بہت زیادہ ہے. ہم پارٹیسپیشن کرتے ہیں لیکن اس چیز میں جو جہاں پہ نہیں کرنی چاہیے اور ہم وہاں پہ پارٹیسپیشن نہیں کرتے جہاں پہ کرنی چاہیے. تو the role of public participation is important in the implementation social sector policies. The level of participation by the community remain. اچھا یہ بھی ہے لیٹ سے ہماری جو پبلک پارٹیسپیشن ہے جو کووڈ-19 کی بات ہم کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ سارے ماشاء اللہ آپ کو تو پتہ لگ گیا ہے کہ ہم کتنے جو ہیں اس لیول پہ کتنے زبردست ہم چیزوں کو سکسیزفل بنا رہے ہیں. اچھا پالیسی بنی تھی کہ آپ نے جو ہے ہیلتھ کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے آپ کی کیئر کرنی ہے. ابھی تک اسٹل پیپل سے کہ جو کرونا ہے کرونا مرونا نشته وي داسې ګپ دی وي داسې حکومت چې دی پیسو ته غلی دی. I ask them کې څومره پیسې به ګټلې وي چې یاره 100 کسان مړه شي چې میل 1000 چې دی 1 کروڑ روپۍ 1 کروڑ روپۍ شوی. It's not a big deal for one government.
a lot of other factors. So we have to grow up اور ان چیزوں کو اسی طرح لینے. ہماری پبلک پارٹیسپیشن جہاں پہ ہونی چاہیے وہاں پہ ہم پبلک پارٹیسپیشن کریں. Successful implementation of the policies like health, education, literacy, environment, etc. can also benefit from the people living in those places. Yes, subcomponent of the policy and shape of the جہاں تک آپ جہاں آپ پالیسی بنائیں گے تو obviously ان جو لوگ ہوں گے وہ بھی اسی کو وائلیٹ نہیں کریں گے. اس پالیسیز کو جو ہیں اسی طرح بنائیں گے, اسی طرح چلائیں گے. اگر وہ پارٹیسپیشن نہیں کریں گے تو پھر آپ کی الٹیمیٹلی پالیسی جو ہے وہ فیل ہوگی. اسٹاف ایبسینٹیزم یہ جو ہیں وہ پرائمری اسکول اور ہیلتھ اور کیئر میں اور ان کا جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے غنر رضی ہائر شوی پیسے اخلی اور راضی نہ تو پورے اس کے جو ہیں آپ کے سارا اس پہ جو ہے اس کا اثر پڑے گا. لاسٹ میں ہمارے پاس ہے سسٹم کیپیسٹی سسٹم آف کیپیسٹی آف اے سسٹم. وہ ہماری بڑی جو ہیں وہ ویک ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس پورے کنسٹرین بنتے ہیں, ہماری جو ہے وہ پالیسی ویک ہو جاتی ہے. کیپیسٹی آف دا سسٹم ان میں سے ریسورس یوٹیلائزیشن کی بات بھی آ جاتے ہیں, لوگوں کی بات بھی آ جاتی ہے کہ وہاں پہ اسٹاف کتنی ہیں. پورے انسٹیٹیوشنز کو آپ دیکھتے ہیں کہ داسې خو نه ده چې لس کسانو ضرورت دی مونږ شل کینولې دي یا د شلو ضرورت دی مونږ لس کینولې دي. تو وہ چیزیں بھی جو ہیں آپ اس میں سے دیکھتے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن. اچھا وہ جو سسٹم میں لوگ بیٹھے ہیں آپ نے کس بندے کو کس پوزیشن پہ رکھا ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے, اور ان ساری چیزوں کو جو ہے آپ نے دیکھنا ہے تو یہ آپ کی امپلیمنٹیشن پہ جو ہے وہ اثر پڑتی. آخر میں جو ہے آئی پک آل آف دی ریفرنسز فرام دی پبلک پالیسی فارمولیشن امپلیمنٹیشن انالیسز پاکستان فوکسڈ جو سرفراز خواجہ نے جو ہے وہ لکھا ہوا ہے. another also this one important paper یہ بھی جو ہے آپ دیکھ لیں. تو یہ جو جتنی سلائیڈ وغیرہ ہیں میں نے اس بندے کے جو ہیں وہ ریسورسز سے میں نے اٹھائی. آئی ایم شیور دس واز کوائٹ انٹرسٹنگ فار می ایز ویل اینڈ فار یو ایز ویل. any other question please let me know on my email address. کوشش کریں آپ ای میل لے کے اینڈ ای میل کائنڈلی آپ کوشش کریں انگلش میں لکھیں اور تھوڑا سا پراپر لکھیں. میں آئی ووڈ ایکسیپٹ اینی سارٹ آف ای میل بٹ جسٹ کہ آپ کو جو ہے ای میل کی پریکٹس ہو جائے کہ ای میل آپ نے کس طرح, کیونکہ آنے والے جتنا بھی ٹائم ہے آپ نے اسی ای میل کے تھرو لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن کرنی ہے. واٹس ایپ اور یہ ساری چیزیں یہ وہ ختم ہو گئے اپنے پروفیشنل طریقے سے لوگ کرنے, تو آپ کو ای میل جو ہیں وہ پریکٹس ہو جائے. اینڈ آئی بلیو دیر آر اسٹل گیپ ان رائٹنگ دا پراپر ای میل ایڈریس. کہاں سے آپ نے جو ہے سبجیکٹ لائن کیسے چوز کرنی ہے, آپ نے اپنی سیلوٹیشن اور آپ نے باڈی اور آپ نے کنکلوژن کس طرح کرنا ہے, آپ نے اپنی پوری سگنیچر وائر اور وہ سارا سب کچھ. تو آپ کوشش کریں پریکٹس کر لیں, میرا کام تھا آپ کو بتانا اینڈ آئی ایم شیور آپ اس پہ ضرور کام کریں گے. ادروائز یہ یاد رکھیں آپ آنے والے وقت میں آپ کو اس چیز سے پرابلمس ہو سکتی ہیں کہ آپ پراپر ای میل نہیں لکھ سکتے. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ سی یو نیکسٹ ٹائم with other slides with other presentation or that's it. I will try to make more discussion on the assignment. کائنڈلی وہ دیکھ لیں آپ اسائنمنٹ سیکشن میں آپ جائیں اور آپ وہاں پہ جو ہے وہ اسائنمنٹ آپ دیکھ لیں تو آپ کو اسائنمنٹ کلیئر ہو جائے گی. اور آپ آئی ووڈ سے 1.5 month میں آپ اس کو سبمٹ کر لیں ٹل یور فائنل ایگزام. جتنی آپ جلدی سبمٹ کریں گے میں آپ کی فائنل ایگزام کو سبمٹ کراؤں گا اینڈ دیٹس اٹ. آپ کے انشاءاللہ مارکس جو ہیں وہ جلدی سبمٹ ہو جائیں گے. تھینک یو سو مچ.